کیا باتیں ہوئی بتائیے گا خان صاحب سے آج ملاقات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. خان صاحب سے ملاقات ہوئی, کافی 2 گھنٹے جاری رہی. اس دوران توشہ خانہ 2 میں ٹرائل جو ہو رہے تھے اس میں بھی میں نے بطور وکیل پارٹیسپیٹ کیا. تو جب میں خان کے پاس پہنچا تو عین اسی وقت میری غیبت ان کے سامنے ہو رہی تھی کہ میں پہنچ گیا. اور یہ غیبت کا لامتناہی سلسلہ ہے. اور اس دفعہ وہ بتایا جا رہا تھا خان کو کہ یہ جو ہمارے ساتھی ٹوٹے ہیں نا, جو بک گئے, ان کا علم ہمیں کم و بیش 1 مہینہ قبل سے تھا. لیکن یہ باتیں شاید مصلحت کے تحت مخفی رکھی گئی, یا شاید اس امید پہ کہ خبریں غلط ہوں گی اور کوئی ممبر آف دا نیشنل اسمبلی میں لائن نہ ہو جائے, بدنام نہ ہو جائے. لیکن ہوا وہی جن کا ہمیں پتہ تھا. لیکن خان صاحب کو بھی ان چیزوں کا علم نہیں تھا, لا علم تھے. اور میں نے کل ایک چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کچھ باتیں کی تھی جس پر شاید آج جنگ اخبار میں کوئی خبر بھی آئی ہے. تو ان کو جواز بنا کے کہا گیا تھا, خان صاحب کو بتایا جا رہا تھا. تو میں نے خان صاحب کو کہا, میں نے کہا میں تو تھک گیا ہوں. یہ بجائے اس کی کہ کوئی میاں صاحب کے کبوتر کا ذکر کرے, میرا ہی انہوں نے جو ہے مسلسل ساری توپوں کا رخ میری طرف ہوتا ہے. تو پھر آج خان صاحب سے تفصیلی بات ہوئی. سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گور صاحب اور یہ دیگر تمام ساتھی موجود تھے. تو میں نے خان صاحب کو 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ احتجاج میں مجھ سے کوئی کام نہیں لیا جا رہا ہے, اور احتجاج کا جو یہ انداز ہے وہ مطلب ہے کہ کوئی میں مطمئن نہیں ہوں, کیونکہ یہ اصل معنوں میں صحیح احتجاج اس طرح نہیں ہوتے ہیں. اب احتجاج ہم اس نہج پہ, اس مقام پہ پہنچے ہیں جہاں ایک ہی احتجاج ہونا چاہیے. آپ کشتیاں جلا کے جائیں, 2 ٹوک انداز میں آپ کا موقف ہو کہ اب احتجاج ہوگا, ڈی چوک پہ ہوگا, دھرنا ہوگا, چاہے وہ 10 دن چلے یا 100 دن چلے. لیکن یہ آپ نے نیت بنانی ہے کہ اب ہم نے ڈی چوک پہ دھرنا دے کے خان کی رہائی کے لیے, فری خان نہ ہو. یہ بھی میں نے خان کو کہا کہ ہمارا فی الوقت 1 پوائنٹ ایجنڈا ہونا چاہیے. اور بہت سی ساری باتوں سے خان صاحب نے اتفاق کیا. ماضی میں بھی کر جاتے ہیں, احکامات بھی دے جاتے ہیں, لیکن بعد میں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. میں نے خان صاحب کو مثال دی. میں نے کہا کہ 22 اگست کو جب جلسہ تھا تو اس سے پہلے ہم نے میڈیا پہ بڑے بلند بانگ دعوے آپ سب کے سامنے کیے کہ اگر جلسہ نہیں ہوا تو جو ہیں چوڑیاں پہنا دے, یہ وہ. اب اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ مؤخر ہونا ہے تو ہم یہ باتیں کس طرح کریں, لیکن چونکہ ان بورڈ ہی نہیں تھے. میں نے کہا آئندہ اگر کوئی احتجاج ہوگا اور ہم ایسے بلند بانگ دعوے کرتے ہی نہیں ہیں جو پورے نہ کر سکیں, لہٰذا پھر جو بعد میں ہم نے ویڈیوز وغیرہ بنائی, ہم نے کوئی ایسے دعوے نہیں کیے کیونکہ محتاط ہو گئی. چیزیں ہماری ہاتھ میں نہیں ہوتی ہے تو اوپر سے کیا دعوے کر سکتے ہیں. تو خان نے آج اتفاق کیا کہ احتجاج کی. اور دوسرا میں نے علی امین خان کے حوالے سے بتایا. میں نے مثال بیٹی ہوئی تھی, میں نے کہا کہ بے شک اس کا بڑا اچھا کردار ہے, بڑی اچھی اس نے ڈیلیور کیا ہے, اس کے بیانات بڑے اعلیٰ ہیں, اور پھر احتجاج میں جو کردار ہیں وہ اکلوت علی امین خان کا ہے. تو لہٰذا خان صاحب نے ایک بات کہی جو خان صاحب کی رائے تھی کہ علی امین اگر ڈی چوک میں جو گرفتاری سے بچنے کے لیے انہوں نے جو کوششیں کی, شاید گرفتار ہونے کی صورت میں یہ بات انتظامیہ کے گلے پڑتی. تو علی امین خان کا میں نے یہ کہا کہ جی چیف منسٹر ہیں, ایک صوبے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, کل گورنر راج لگائیں گے تو جواز یہ بنائیں گے کہ روزانہ وسائل کا استعمال کر کے ادھر چڑھ دوڑتے تھے. میں نے کہا اس کو ہم بیک اپ میں رکھ سکتے ہیں, ہمیشہ انہوں نے سپورٹ کیا ہے. لیکن میں اس کا قائل نہیں ہوں کہ علی امین خان جو ہیں ہم اس کو کنفرنٹیشن پہ لے جائیں. تو اب اس حوالے سے فیصلے ہوئے ہیں, شاید سلمان اکرم راجہ صاحب اور شعیب شاہین وہ آج اناؤنس کریں گے. لیکن یہ اتفاق ہوا ہے کہ احتجاج کمیٹی کو احتجاج حوالے ہوگا, جس میں خان صاحب نے میاں اسلم صاحب کا نام بتایا کہ ان کو بھی رکھیں, علی امین خان کو بھی رکھیں, سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ہوں گے, گور صاحب بھی ہوں گے, میں بھی ہوں گا, اور ایک کو. لیکن یہ ہماری کوشش ہوگی کہ انتہائی چھوٹی کمیٹی ہو
बजाय इसके कि हम इसको कोर कमेटी बना दें। अच्छा, अभी आपने कहा कि आप जब अंदर गए तो वहाँ पे आप के खिलाफ की बातें हो रही थी, ऐसा क्या आपने रात को कहा था जो कि जवाब बनाकर आपकी भाई गुफ्तगू? मैंने कुछ कहूँ या ना कहूँ, बातें तो फिर वो करते हैं ना, वो बाई डिफ़ॉल्ट हो जाती है। लेकिन ये है कि अब खान को भी पता है और मुझे भी इल्म है, लेकिन आज मैंने ज़रा शोर ज़्यादा मचाया अंदर। क्या कहा आपने शोर मचाया? मैंने खान को कहा ये सिलसिला आप ही बंद करें, इनको शटअप कॉल दें। ये आपके पास आके इनको कोई ये गुमान होता है आप खुश होते हैं, और ये मजीद इनकरेज होते हैं, फिर कोई जनाब खिचड़ी पका के ले आते हैं। मैंने कहा मुझ पे वक्त ज़ाय कर रहे हो, कबूतरबाज की बात करो, ये गवर्नमेंट के हथकंडों की बातें करो ना, आपके साथ हो क्या रहा है उन पे वक्त ज़ाय करो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। हाँ, इसके अलावा सर, पिछली दफ़ा जो इमरान खान ने कुछ खबरें चली थी कि डांट दिया था बैरिस्टर गौर को, इस दफ़ा भी किसी को इस तरह की नहीं नहीं, आज तो खान साहब का बड़ा अच्छा मूड था। हाँ, अलबत्ता खान ने 2-3 बातें कही है। एक तो उन्होंने कहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो कहते हैं कि मैंने मिलिट्री कोर्ट्स का क्लास ख़त्म कराया है। तो खान साहब ने कहा कि आवाम को ये ज़रूर बता दें कि अगर ये मुझे मिलिट्री कोर्ट ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं, मुझे परवाह ही नहीं है। और अगर ये मिलिट्री कोर्ट किसी बाशऊर बाज़मीर और जमहूरियत पसंद आदमी का ज़मीर इजाज़त देता है तो हुकूमत का साथ दें, लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं है, उन्होंने कहा ये मेरे हवाले, और आज मीडिया को भी उसने बताया कि मैं मिलिट्री ट्रिब्यूनल से मुझे मत डराया और धमकाया। तो एहतजाज अब कौन लीड खान करने ने जा एक बात और की जो बड़ी, ने कहा जी 10 अयाम तक एक काल कोठड़ी में उसको रखा गया और उसमें कब अंधेरा किया गया था। कहते हैं मैंने 10 दिन दुनिया से कट के गुजारे हैं, और खान साहब की राय में ये डी चौक धरने के बाद का शख्साना था, वाक़यात का शख्साना था। कहते हैं न किताब थी, न कोई रोशनी की कहीं झलक थी, और कैद तन्हाई थी, और इस पे जो अफसोस हम कर सकते हैं। खान साहब ने कहा मुझे ये फ़िक्र थी कि मुझसे कहीं ज़्यादा बदतर जो ट्रीटमेंट हो बुशरा बीबी के साथ। अच्छा, अब जो एहतजाज है कौन लीड करने जा रहा है और कब से स्टार्ट हो रहा है दोबारा से एहतजाज का? ये लीड करने वाली बात ना करो ना, लोग फिर कहते हैं क्रेडिट ले जाता है। अच्छा, तो कब से जो आज आप अब ये सब मौजूद थे।